مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔ شیخ محترم، اس کے بعد کا جو ہمارا سوال ہے وہ قربانی کے ایام کو لے کر ہے کہ آخر قربانی کے کتنے ایام ہیں، کتنے دن قربانی کرنی چاہیے؟ الجواب بعون الوہاب، قربانی کتنے دن ہے؟ قربانی الحمدللہ 4 دن ہے۔ آئیے دیکھیں مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا قول ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 203 کے تحت ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، گنتی کے چند دنوں میں تم اللہ کو یاد کرو۔ تو یہاں الایام المعدودات سے مراد ایام التشریق ہے جو کہ 4 دن ہے، یوم النحر یعنی 10ویں تاریخ وثلاثۃ بعدہ، اور اس کے بعد 3 دن۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 کے تحت ان کا یہ قول آیا ہے۔ اور ایام تشریق جو ہم اور آپ جانتے ہیں 11، 12، 13 ہے، اور ایام تشریق ذبح کے دن ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 82 حدیث نمبر 16752 16751، اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کیا حدیث ہے؟ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ایام التشریق ذبح، کہ ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ قربانی کو ذبح کرنے کے دن ہے۔ تو الحمدللہ اب حاجی صاحب کو بھی دیکھیے تو حاجی صاحب بھی 4 دن قربانی کرتے ہیں، تو دوسروں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ آرام سے کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 1141، نبیشہ حوزلی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریق ایام اکل و شرب۔ نبیشہ حوزلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہے، اور ایام تشریق 3 دن ہیں 10 کے علاوہ، 11، 12، 13۔ مسند احمد کی ایک اور روایت پر غور کرتے ہیں، حدیث نمبر 17379 جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 152 پہ ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام وہن ایام اکل و شرب، کہ یوم عرفہ اور قربانی کا دن، عرفہ کا دن، قربانی کا دن اور ایام تشریق یعنی 10، 11، 12 ذو الحجہ اسلام والوں کے لیے عید کے دن ہے اور کھانے پینے کے دن ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی طرف سے اگر موقع ملا ہوا ہے تو فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن آپس میں اختلاف نہیں کرنا ہے۔ اصل قربانی پہلے دن کی قربانی ہے، 10ویں تاریخ کو افضل وہی وقت ہے، افضل وقت پہلے دن کی قربانی ہے، 10ویں تاریخ کو افضل ہے، اسی دن قربانی کر لینا چاہیے۔ صحیح بخاری کتاب الاضاحی حدیث نمبر 5556، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ماموں نے عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو صرف بکری کا گوشت ہے، یعنی قربانی کا گوشت نہیں ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن ذبح بعد الصلاۃ فقد تم نسکہ واصاب سنت المسلمین، بقرعید کی نماز سے پہلے ذبح کر لیا تو وہ اپنے لیے ذبح کیا، اور جس نے بقرعید کی نماز کے بعد ذبح کیا تو اس نے قربانی کو پورا کر لیا اور مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد اگر قربانی کا گوشت مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم دوسرا گوشت بھی کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت اور بیان کی جاتی ہے کہ قربانی کے 3 ہی دن ہیں۔ موطا امام مالک کتاب الضحایا حدیث نمبر 12، نافع بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کا قول ہے الاضحیٰ یومان بعد یوم الاضحیٰ، کہ قربانی کے دن کے علاوہ 2 دن اور ہے، وہ قربانی کے دن ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 کے تحت قربانی 4 دن ہے، یہی قول زیادہ مشہور ہے، القول الاول هو المشہور۔ تو اس سے یہ پتہ چلا قربانی 4 دن ہے، آپ اس کا فائدہ اٹھائیے، لیکن پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے، بہتر ہے۔ لیکن کہیں پر اگر جھگڑا ہو جانے کا مسئلہ رہے تو آدمی کو بچنا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دکھانے کے لیے کہتے ہیں کہ میں قربانی 4تھے دن کروں گا تاکہ سنت کو میں زندہ کر سکوں، لیکن کہیں پر اگر لڑائی جھگڑا ہو تو پرہیز کرنا ضروری ہے، لیکن پہلے دن قربانی کرنا وہ زیادہ اہم ہے، ثواب کا کام ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔